السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک نیوز اپڈیٹ کے مطابق رنگ روڈ راولپنڈی پروجیکٹ کو 10 اقتصادی زون ملیں گے اور انشاءاللہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں رنگ روڈ راولپنڈی پر ترقیاتی کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق 38 کلومیٹر طویل سڑک پر تعلیمی ادارے، پارکس، ہول سیل مارکیٹس اور بلند و بالا عمارتیں ہوں گی۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ 10 اقتصادی زونز کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی PMLN کی قیادت والی عبوری حکومت نے منصوبے کے ڈیزائن میں رد و بدل کے بعد 38.8 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے سے اقتصادی زونز کو خارج کر دیا تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے پنجاب میں اقتدار سنبھالنے کے بعد راولپنڈی انتظامیہ نے ایک بار پھر اس منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے 19 مارچ 2022 کو افتتاح کے بعد تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی RDA کے حکام اور راولپنڈی اور اسلام آباد چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نمائندوں نے میٹنگ کی اور رنگ روڈ کے ساتھ اقتصادی زونز کے قیام پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے دوران RDA نے 38.8 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ مختلف خصوصی اقتصادی زونز کے قیام پر اتفاق کیا، جن میں تجارتی، تعلیمی، تفریحی، طبی اور رہائشی زونز شامل ہیں۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ رنگ روڈ کے دونوں اطراف تجارتی مراکز، مینوفیکچرنگ ایریاز، ٹرانسپورٹ ٹرمینلز، ہول سیل مارکیٹس، تفریحی پارکس اور رہائشی جائیدادیں تعمیر کی جائیں گی۔ اقتصادی زونز پر ترقیاتی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ اکنامک زونز کے قیام کے لیے پنجاب حکومت 30,000 ایکڑ زمین حاصل کرے گی اور راولپنڈی اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والے تاجر اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کریں گے۔ رواد کے قریب رنگ روڈ کے ساتھ ایک نئی سبزی اور فروٹ منڈی بھی تعمیر کی جائے گی اور شہر کے علاقوں سے تمام گوڈز ٹرانسپورٹ سٹینڈز کو بھی رواد منتقل کر دیا جائے گا۔ جڑواں شہروں سے تمام فرنیچر اور کوٹیج انڈسٹریز اور فارماسیوٹیکل اور پلاسٹک بنانے والی فیکٹریاں بھی قائم ہونے کے بعد نئے اقتصادی زون میں منتقل ہو جائیں گی۔ RDA کے چیئرمین طارق مرتضیٰ نے کہا کہ رنگ روڈ صرف ایک سڑک کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک مکمل نئے راولپنڈی شہر کا تصور بھی ہے۔ RDA چیئرمین کے مطابق رنگ روڈ کے ساتھ 5 سے 10 منزلہ عمارتیں اور پلازے بنانے کی اجازت ہوگی۔ یہ کثیر المنزلہ عمارتیں خصوصی ٹیکنالوجی کے ساتھ تعمیر کی جائیں گی تاکہ انہیں تباہی سے دوچار نہ کیا جا سکے۔ چیئرمین RDA کے مطابق رنگ روڈ راولپنڈی کے دونوں اطراف سروس روڈز بھی ہوں گی اور رنگ روڈ کے منصوبے پر اکتوبر کے آخر تک کام شروع کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مرکز اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اس منصوبے کے افتتاح اور مشینری اور آلات کی ابتدائی منتقلی کے باوجود اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت صوبائی حکومت نے اسے کنسٹرکٹ کرنے میں سب سے کم دلچسپی دکھائی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے منصوبے کے افتتاح کے بعد PTI کے زیر قیادت پنجاب حکومت نے 4 ارب روپے جاری کیے اور RDA کو زمین حاصل کرنے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ابتدائی رقم کے اجراء کے بعد RDA نے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو ٹھیکہ دے دیا۔ 22 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کا ٹھیکہ حاصل کرنے والی FWO نے 16 اپریل کو بانٹ موڑ اور ٹھلیاں انٹرچینج پر کام شروع کیا تھا، لیکن ملک میں سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد منصوبے پر جاری کام عملی طور پر روک دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق RDA ملک میں سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے 4 ارب روپے استعمال نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ نیوز اپڈیٹ تھی دوستوں کے لیے۔ اس میں ایک بہت اچھی خوشخبری ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے تک رنگ روڈ راولپنڈی پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اگر رنگ روڈ راولپنڈی کا کام اکتوبر کے آخری ہفتے میں سٹارٹ ہوتا ہے
اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ کا سیزن گرمیوں کے موسم میں ہی موسٹلی ہوتا ہے، یہ سردیوں کا موسم ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پورے ایریا کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو پھر سے ہلا دے گا۔ اور اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو بوم کے پیریڈ میں تو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز انکریز ہوئی تھیں، اب جب ریسیشن کا پیریڈ آ گیا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو ریسیشن کے پیریڈ میں بھی اس ایریے کی ریئل اسٹیٹ اوپر اسی پروجیکٹ کی وجہ سے جا سکتی ہے۔ اور اگر واقعی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی مارکیٹ میں تقریباً 10 لاکھ تک کا جو ایک ڈکلائن آیا ہے وہ ایک ہی جمپ میں فلفل ہو سکتا ہے، اس کے بعد اسٹیڈلی مارکیٹ اوپر کی طرف انکریز کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روڈن انکلیو جس کی مارکیٹ انوگریشن کے وقت پیک پر تھی وہ بھی کافی نیچے ڈکلائن کر گئی ہے، اس کی مارکیٹ بھی دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے کیونکہ روڈن انکلیو ٹوٹلی ڈیپینڈ ہی اس پروجیکٹ کے اوپر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھلیاں اور چکری روڈ والی سائڈ پہ چودھری عبدالمجید صاحب کا اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ بھی اچھا خاصا پروفٹ اس میں لوگ کما سکیں گے۔ یاد رہے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو آلریڈی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے رنگ روڈ راولپنڈی جو کہ 32 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کی کیلکولیشنز کے لیے نئی بجٹ ایلوکیشنز کے لیے کیلکولیشنز چل رہی ہیں، حساب کتاب چل رہا ہے اور سپٹمبر کے اینڈ تک وہ سارا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا۔ تو ابھی سپٹمبر کا منتھ ختم ہونے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی ٹوٹلی بجٹنگ کی جا چکی ہوگی، اور اکتوبر کے منتھ میں شروع میں 3 ہفتے ہیں جن میں ان کا بجٹ پیش کر کے رنگ روڈ راولپنڈی کے لیے بجٹ ایلوکیشن کر کے اور پیمنٹ بھی ریلیز کی جا سکے گی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اس پروجیکٹ میں، اور پی ٹی آئی کی جیسے ہی حکومت آئی ہے ان لوگوں نے دوبارہ اس پر کام شروع کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری بجٹ ایلوکیشن، کیونکہ پہلے بھی خبر آ چکی ہے کہ پنجاب حکومت اپنے بجٹ کے اوپر اسے تیار کرنے کی جلد از جلد کوشش کرے گی، تو اگر پنجاب حکومت اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کر دیتی ہے، ابھی تو 32 ارب روپے کا بجٹ ہے، بڑھ کے یہ 45-50 ارب روپے کا بھی ہو جاتا ہے، تو پنجاب حکومت کی ریسورسز اگر دیکھی جائیں تو یہ اماؤنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک دفعہ کام شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً اس حکومت کے پاس 1 سال ہے جس کے اندر اچھا خاصا یہ اس کام کو کھینچ سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو، اور جن لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے اللہ کی ذات ان سب کو بہت جلدی اس کا ریٹرن دے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔